السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے، چونکہ میری آج کی جو بات ہے، جو پچھلا میرا درس تھا اسی سے اس کا تعلق ہے، تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے جمعرات کو ظہر کی نماز میں موجود تھے اور انہوں نے جو میں نے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی، آپ نے وہ اٹینڈ کی تھی؟ آپ میں سے کون لوگ تھے؟ ماشاءاللہ کافی کم لوگ تھے، یعنی نمازی بڑی تیزی سے بدلتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، بات یہ ہے کہ جو میں نے پچھلی دفعہ بات رکھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہم سب اپنی زندگی کے جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی فیصلے کرتے ہیں، عام طور پہ وہ فیصلے کسی نہ کسی منصوبہ بندی کے تحت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ کو پتہ تھا آپ نے کہاں آنا ہے، آپ کو پتہ تھا نماز کتنے بجے، اسی اعتبار سے اپنے جگہ، اپنے گھر، اپنے مکان، اپنے کام، دفتر، دکان جہاں بھی تھے وہاں سے نکلے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں اپنی جو زندگی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی گزارنے کے لیے دی ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے جنت حاصل کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو زندگی کو گزارنے کے لیے بھی ہمیں منصوبہ بنانا چاہیے کہ وہ ایسا منصوبہ ہو کہ جو ہمیں جنت میں داخل کر دینے والا منصوبہ ہو، جس زندگی کے اندر ہر دن ہمیں جنت کے قریب کر دینے والا ہو اور ہر دن ہمیں جہنم سے دور کر دینے والا ہو، کیونکہ جب ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب نے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ہمارے پاس دو ہی ٹھکانے ہوں گے، یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے، آمین۔ تو اس جنت میں جانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں محنت کرنی ہوگی، اس دنیا میں پلاننگ کرنی ہوگی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اور انبیاء صحابہ کی زندگی سے میں نے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ یہ انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر جنت میں داخلہ بہت مشکل ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی۔ تو اب ہم اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں کہ جب آپ اپنی زندگی کی پلاننگ کریں گے اور زندگی کے مقاصد کو طے کریں گے، تو اس میں ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے بارے میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ بے شک اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا۔ اور یہ جو وسط ہے عربی کا لفظ، اس کے کچھ معنی، ایک معنی یہ ہے کہ یہ ایک بیلنسڈ قوم ہے، ایک ایسی قوم ہے جو انتہا پسند نہیں ہوتی، یعنی نہ دنیا نہ دین کی طرف انتہا پسندی کی طرف نہیں جاتی۔ انتہا پسندی سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دین کی طرف انتہا پسندی کی طرف چلا جائے تو وہ کہے کہ جی بس میں تو اب نماز ہی پڑھوں گا، میں تو اب روزی رکھوں گا، میں تو ساری رات قیام اللیل ہی کروں گا، اور اس کے علاوہ دنیا میں جو ہوگا کھانے کو ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں، بھائی میں نے تو بس عبادات میں ساری زندگی لگا دوں گی، یعنی اپنی خانقاہ میں بند ہو جاؤں گا، درویشوں والی زندگی گزاروں گا۔ تو یہ انتہا پسندی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو صحابہ آئے اور آ کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں؟ تو آپ ان کی ازواج مطہرات نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کو قیام کرتے ہیں، آپ دن میں روزے بھی رکھتے ہیں، اور اس طرح اور باتیں بتائیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آئندہ ہر روز روزہ رکھوں گا، میں افطار کروں گا ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ساری رات سوؤں گا ہی نہیں، صرف قیام کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی بال بچوں کی وجہ سے پھر انسان کی عبادات اور تقوی میں فرق آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں کرنا، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں، اور میری بیویاں بھی ہیں۔ تو اسلام ہمیں نہ تو یہ کہتا ہے کہ تم دین میں اتنے بڑھ جاؤ کہ تم درویشوں والی اور خانقاہوں والی زندگی گزارو کہ بس بند ہو جاؤ، اور نہ ہم سے کہتا ہے کہ دنیا میں اتنے غرق ہو جاؤ کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ دین بھی کوئی شے ہے، تمہیں اس کی کوئی اہمیت کا احساس ہی نہ ہو، بس حل میں مزید کی دوڑ میں لگ جاؤ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا الذین اتخذوا دینہم
اتخذہم الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، کہ دنیا کی زندگی نے انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو، اپنے کھیل اور تماشے کو ہی اپنا دین بنا لیا، اسی کے اندر دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، ان کو دنیا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ دوسری انتہا ہے۔ اسلام ہم سے کہتا ہے کہ تم ایک بیلنسڈ امت ہو، تم ایک ایسی امت ہو کہ جو ایک درمیانی راہ پر چلتی ہے، اور اسی طرح وسط کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ایک ایسی امت ہو جو دنیا کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتی ہے اور دنیا میں بھی اپنے آپ کو آگے لے کر جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر آئے، صحابہ نے اس پر عمل کیا، خلفائے راشدین نے اس پر عمل کیا، تو آپ دیکھیے کہ مسلمان ہر اعتبار سے ترقی پر تھے، ہر اعتبار سے دنیا کے لوگوں سے آگے تھے۔ وہ دین کا معاملہ ہو، وہ دنیا کا معاملہ ہو، وہ صفائی کا معاملہ ہو، وہ تعلیم کا معاملہ ہو، وہ معیشت کا معاملہ ہو، ہر جگہ مسلمان آگے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا۔ آج ہم امت وسط کے کانسیپٹ کو بھول گئے۔ آج یا تو ہم دنیا میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کی وجوہات بھی ہیں۔ وجوہات یہ ہے کہ آج دنیا میں سیر و تفریح کو ہی دین بنا دیا گیا ہے۔ آپ دنیا کے میڈیا کی طرف دیکھیے، دنیا کے لوگوں کی طرف دیکھیے، تو آپ دیکھیں گے ان کو کوئی کام نہیں ہے، بس شغل چاہیے، میلہ چاہیے، مادیت کی طرف ہو جائیں گے، کپڑا، مال، گاڑی، گھر۔ یعنی دنیا کے لوگوں کی اس وقت سب سے بڑی، میں دیکھتا ہوں کہ جن کی عمریں 30-35 سال 40 سال کی ہو جاتی ہیں، زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے میرا گھر ہو جائے۔ اور بھائی کبھی یہ سوچا کہ جنت میں بھی گھر ہو جائے؟ بس گھر ہو جائے میرا، بس میرا گھر ہو جائے۔ ارے بھائی جنت میں گھر کی فکر کی کبھی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ آپ کو گھر دے، بہت اچھی بات ہے، آپ کا گھر ہو جائے بہت اچھی بات ہے، نور علی نور ہے۔ لیکن اگر گھر نہیں ہوگا تو کیا جنت میں نہیں جا سکتے؟ اگر اپنا گھر نہیں ہوگا تو کیا دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے؟ اپنا گھر نہیں ہوگا تو کیا دین میں آگے نہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، کوشش کریں، خواہش کریں، اللہ سے دعا کریں، کہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ تو انٹرٹینمنٹ، میڈیا، مادیت، مٹیریلزم، اس نے ہمیں اتنا غرق کر دیا دنیا کے اندر کہ اب ہم اپنی زندگی کے بارے میں، آپ کو بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں کہا تھا کہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ تو جب آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیلنسڈ قوم بنایا ہے، ایک امت وسط بنایا ہے جو کسی انتہا کی طرف نہیں جاتی۔ اور دوسرا اسی طرح معاملہ کہ آپ دنیا کی فکر بھی کریں، دین کی فکر بھی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور دعا، جو آپ کی محبوب ترین دعاؤں میں سے ایک دعا، جو آپ طواف کے وقت رکن یمانی سے حجر اسود تک مانگتے تھے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ بتائیے کہ اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا، اے میرے رب، آتنا، مجھے عطا کر دیجئے، پھر دنیا میں عطا کر دیجئے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی عطا کر دیجئے، حسنہ، دونوں جگہوں پہ اچھائیاں عطا کر دیجئے، بھلائیاں عطا کر دیجئے، برکتیں عطا کر دیجئے۔ پہلے دنیا مانگی، کیونکہ یہ دنیا ہی ایکچولی آخرت کی کھیتی ہے نا۔ اس دنیا میں اگر انسان کو فقر فاقہ نہ ہو، اس دنیا میں اگر انسان کو خود کفالت ہو، اس دنیا میں انسان کو اگر کسی کے آگے اپنی ضروریات کے لیے جھکنا نہ پڑے، محتاجگی نہ ہو، تو پھر ایک اچھا مسلمان اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اچھے سے اچھے طریقے سے گزارے گا۔ تو اسلام ہمیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ ہم دنیا کی طرف نہ جائیں، دنیا کی طرف بھی جائیے، کیونکہ دنیا کو کس نے لیڈ کرنا ہے؟ دنیا میں کس نے آگے بڑھنا ہے؟ دنیا کے لوگوں کو کس نے راستہ دکھانا ہے؟ مسلمانوں نے راستہ دکھانا ہے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے لوگوں کو دوسروں کا حق ادا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جس نے دنیا کے لوگوں کو ٹریفک کے اصول سکھائے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جس نے دنیا کے لوگوں کو صفائی ستھرائی سے رہنا سکھایا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ہم بھول گئے، آج نہ آپ کو ہماری یہاں صفائی ستھرائی ملے گی، نہ آپ کو ہمارے یہاں ٹریفک کا نظام ملے گا، نہ ہماری ایک دوسرے کے حقوق ملیں گے کہ بھائی جو پہلے لائن میں ہے پہلے اس کا حق ہے، میں بعد میں آؤں گا کیونکہ آپ پہلے آئے، میں کیوں لائن توڑ کے بیچ میں سے گھسوں؟ نہیں، میں گھس جاؤں گا، کیونکہ ہم اپنا سبق بھول گئے، ہم بیلنس نیشن نہیں رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں پیچھے ہو۔ ہم دنیا میں تو پیچھے ہو ہی گئے، ہم آخرت میں بھی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسے۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم نے ایک امت وسط کے طور پہ زندگی گزارنی ہے،
تم نے دنیا کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، تم نے دین کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے. اور میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ نہیں ہے. جنت میں جانے کے بے شمار راستے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال کے ذریعے جنت کا راستہ دکھایا، اللہ نے کسی کو علم کے ذریعے جنت کے راستے دکھائے، اللہ نے کسی کو لوگوں کی خدمت کر کے جنت کا راستہ دکھایا، اللہ نے کسی کو جانوروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے جنت کا راستہ دکھایا. یہ روایات آپ سنتے ہیں، حدیث آپ سنتے ہیں، لیکن جب اپنی زندگی گزاریں تو اس انداز سے گزاریں کہ دنیا میں بھی ایکٹیو ہوں اور آخرت میں ایک معاملے میں بھی ایکٹیو ہوں. دنیا کے لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں یعنی حقوق العباد، اور آخرت کے لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں، اللہ کے حقوق یعنی حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں. اور جب زندگی گزار رہے ہیں تو شریعت نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے 5 مقصد بتائے. اس شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان 5 مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، ان مقاصد سے اگر کوئی بھی کام ٹکرائے گا تو وہ کام ممنوع ہو جائے گا، اس کام کی اجازت نہیں ملے گی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں آگے بڑھیں، دنیا کے معاملات میں بھی آگے بڑھیں، دین کے معاملات میں بھی آگے بڑھیں. اور یاد رکھیں کہ ہماری زندگی 2 حصوں میں مشتمل ہے، ایک معاملات ہیں، ایک عبادات ہیں. عبادات کا اصول یہ ہے کہ من احدث فی امرنا فہو رد، جس نے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ مردود ہے. ہم نے ابھی ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز میں اگر آج میں 5 رکعت پڑھا لیتا تو آپ پیچھے سے سبحان اللہ کہتے اور میں سجدہ صاحب کرتا، جبکہ 5 رکعت پڑھنا تو اچھی بات ہے، یعنی اللہ کے آگے میں 2 سجدے اور کروں گا، 1 رکوع اور کروں گا. آپ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. میں روزہ عشاء کے ٹائم افطار کروں، آپ کہیں یہ نہیں ہو سکتا. روزہ آپ کو مغرب پہ افطار کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک افطار کرنے میں جلدی کرے گی. آپ کہیں گے نہیں. تو عبادت کا اصول یہ ہے کہ جو عبادت کا طریقہ ہمیں دین نے سکھایا بس وہی طریقہ، اس کے علاوہ فہو رد، ہر چیز مردود ہے، ضائع کر دی جائے گی. دنیا کے معاملات هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ کی ذات جس نے جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا. آپ کھانے میں کچھ بھی کھانا چاہے کھائیے، آپ دال کھائیے، آپ چکن کھائیے، آپ روسٹ کھائیے، آپ برگر کھائیے، بریانی کھائیے، کوئی پابندی نہیں. آپ قمیص شلوار پہنیے، آپ جبہ پہنیے، آپ لنگی کرتے پہنیے، آپ پینٹ شرٹ پہنیے، کوئی ممنوع نہیں. کچھ شرائط ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ 2 منزلہ گھر پہ رہیے، آپ 1 منزلہ گھر پہ رہیے، آپ کسی رنگ کی گاڑی استعمال کیجیے، کوئی منع نہیں، سب آپ کے لیے جائز. ہر لباس جائز ہے جب تک کہ وہ لباس کسی غیر مسلم مذہب کا خاص لباس نہ ہو، نمبر 1. اور نمبر 2، اس میں جو سطر کی ہماری دین نے ہمیں ہدایت دی کہ مرد کا سطر، عورت کا سطر ڈھپا ہونا چاہیے، نظر نہیں آنا چاہیے. جب تک وہ شرائط آپ پوری کر رہے ہیں ہر چیز جائز ہے. کھانے میں ہر چیز جائز ہے جب تک کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. آپ کا جو دل چاہے کھائے، وہ جانور ہو جس کو ذبح کرنے کی اجازت ہو، یعنی جس کی حرمت نہ بتائی گئی ہے، باقی سب جائز ہے. تو اپنی زندگی کو انجوائے کیجئے، اپنی زندگی میں آگے بڑھیے، سب اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیا. لیکن جب آپ زندگی میں آگے بڑھیں یا دین کے معاملات میں آگے بڑھیں تو یاد رکھیں کہ شریعت کے کچھ مقاصد ہیں. پہلا مقصد، شریعت ہم سے یہ کہتی ہے کہ انسان کی جان کا تحفظ. کوئی بھی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں انسان کی جان کا خطرہ ہو یا انسان کی جان ضائع ہو. کیونکہ ہمارا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لی. اسی لیے خودکشی حرام ہے. یہ جان اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پہ دیا، ہم اس کو ضائع نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ امانت ہے ہمارے پاس. خودکشی کرنا حرام ہے. کسی شخص کو بے گناہ قتل کر دیا جائے یہ بھی حرام ہے. اور اس کی سزا کیا ہے کہ اگر ایک شخص کو قتل کرے گا تو اس کو بھی بدلے میں قصاص قتل کیا جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ اس کے رشتہ دار دیت لے کے چھوڑ دیں یا معاف کر دیں، یہ رشتہ داروں کا حق ہے. یہ کسی اسلامی قانون کے اندر کسی اور کے پاس یہ حق موجود نہیں ہے. انسان کی جان کا تحفظ شریعت کے مقاصد میں سے ہے. لہذا ایسا کوئی بھی کاروبار، کوئی ایسا مشغلہ، کوئی ایسا کام جس سے انسان کی جان کو خطرہ ہو یا اپنی جان کو خطرہ ہو، وہ منع ہے. نمبر 1. نمبر 2، انسانی نسل کا تحفظ. انسانی نسل کا تحفظ ضروری، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا اور نکاح کو مستحب قرار دے دیا.
نکاح زنا کی سزا رجم، اگر شادی شدہ شخص زنا کرے تو اس کی سزا رجم، پتھر مار مار کے اس کو قتل کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک پوری نسل کو برباد کر دیا۔ بھائی جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو، اب اس کے اوپر اس بچے کے سارے فرائض عائد ہو جائیں گے، اس کی پرورش کا، اس کی ضروریات، اس کی ہر چیز اس باپ کی ذمہ داری ہے جس کے گھر میں پیدا ہو، یہاں تک کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کا بھی وہ حصہ دار بنے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے وہ بچہ اس کا نہ ہو تو کائے کو وہ ذمہ داریاں اٹھائے گا؟ یہ تو ظلم ہو گیا نا، اس کی نسل خراب ہو گئی۔ تو اسلام اس بات کا تحفظ کرتا ہے کہ انسانیت لوگوں کی نسل پہ کوئی اثر انداز نہ ہو، اس لیے زنا کی سزا، اور زنا کے جتنے راستے ہیں اللہ نے اس کو بند کر دیا، نگاہوں کی حفاظت، بے حیائی، بے شرمی، پردہ، فحش باتیں، فحش کام، سب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ راستے زنا کی طرف انسان کو لے کر جاتے ہیں۔ نمبر 3، انسان کا مال کی حفاظت۔ کوئی چوری کر لے تو اس کی سزا ہم سب جانتے ہیں اسلامی قانون کے اندر کیا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کیسے کسی کے مال کو تم نے ہتھیایا؟ کیسے کسی کے مال کو ہتھیایا؟ یہ تمہارا حق ہی نہیں، یہ کسی اور کا مال ہے۔ اور اسی طرح کیسے تم نے اپنے مال کے ذریعے لوگوں کا استحصال کیا، یعنی سود پہ مال دے کر تم نے سود پہ مال دیا، وہ بیچارہ سود کی چکی میں پستا گیا، یہاں تک کہ پھر اس کو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑنا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اس کو بھائی جتنا مال دیا تھا اس کے بدلے مال لے لو۔ اللہ نے سود کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کو منع کر دیا، فضول خرچی جائز نہیں ہے، فضول خرچی کا گناہ ہے۔ کیوں؟ تم فضول خرچی کرو گے، لوگ تمہارے مال کو اس طرح اڑاتے دیکھیں گے، کل ان کو بھی شوق ہوگا ہم بھی اڑائیں مال۔ جو کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قناعت کرنی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو مال دیا، ٹھیک ہے، مجھے مال نہیں دیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میری آزمائش کم ہوگی، میرا سوال کم ہوگا، ورنہ میرے پاس بھی لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں ہوں تو جن کے پاس ہیں ان کے حال ہم سب اخباروں میں پڑھتے ہیں روز، یہاں پیشی تو وہاں پیشی، تو وہاں پیشی تو یہاں پیشی۔ دوائیوں کی دکانوں پہ جائیے، آپ کو سب سے زیادہ شارٹ دوائی ملے گی، ڈپریشن کی دوائی سب سے زیادہ بکتی بھی وہی ملے گی۔ ہر دوسرا آدمی ڈپریشن میں، کیوں؟ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کے پاس اتنا، میرے پاس کیوں نہیں، وہ یہ کرتا میں کیوں نہیں کرتا، مجھے اللہ نے اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا، میرے پاس ہوتا تو کاش میں بھی کر لیتا۔ بھائی اللہ نے آپ کو جو دیا آپ سے اسی کے بارے میں سوال ہوتا۔ صبر کیجئے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے، یہ تو سفر گاہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا نا، ابن عمر عبداللہ، کن فی الدنیا کأنک غریب عابر سبیل، اس دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ اجنبی ہو، یہ راستے کے مسافر ہو۔ ٹھیک ہے الحمدللہ ہم اس دنیا میں ہیں، یہ مال کمانا ہمارے لیے جائز ہے، اس مال کو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، وہ ایک صدقہ جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، ایک صدقہ دوسروں پہ خرچ کرتے ہو، جو صدقہ گھر والوں پہ مال خرچ کرتے ہو وہ زیادہ افضل ہے، ان کی تعلیم پہ، ان کے ضروریات پہ، ان کی بھوک پیاس پر زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن اتنا کرنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی۔ انسان کی عقل کا تحفظ، شراب حرام ہے۔ کیوں؟ جب انسان شراب پیتا ہے یا کوئی بھی نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ پھر ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اکرام دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو اکرام دیا، عزت دی، وہ اس عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے شراب کے نشے میں، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا وہ کیا بول رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اور پانچویں چیز، شریعت بذات خود، یہ دین بذات خود، اس دین کی حفاظت، اس دین کا کوئی مذاق اڑائے گا، اس دین کے آیات کو کوئی کھلونا بنائے گا، اس دین کے اندر قبول کر کے مرتد ہو جائے گا تو اس کی سزا ہم سب جانتے کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جتنی سزائیں ہیں، شراب پینے والے کی سزا، زنا کرنے والے کی سزا، کسی کو قتل کرنے والے کی سزا، مرتد کی سزا، یہ سزائیں دینے کی ذمہ داری میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ سزائیں دینے کی ذمہ داری قانون کی ہے۔ جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں اس ملک کے قانون کے تحت، یا اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی قوانین کے تحت یہ سزائیں دی جائیں گی۔ میں اور آپ جا کر کسی کو کسی گناہ کے اوپر جا کر قتل نہیں کر دیں گے، سزا نہیں دے دیں گے، ہاتھ نہیں کاٹ دیں گے، یہ آپ کریں گے تو ہم اس سے بڑے گناہ میں چلے جائیں گے۔
یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو شریعت ہمیں کہتی ہے کہ تم دنیا میں بھی آگے بڑھو، تم دین میں بھی آگے بڑھو، دنیا تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور اللہ تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ تم اس طرح زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے معاملات میں آگے بڑھا دیں گے، وہ ان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت ہوگی تو اس دنیا کو دین کے لیے استعمال کریں گے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین کے علم کی طرف آگے بڑھا دیں گے، وہ دین کے علم کے تھرو لوگوں کو کی رہنمائی کریں گے، ان کو گائیڈ کریں گے، ان کی تصحیح کریں گے، ان کو صحیح راستہ دکھائیں گے۔ لیکن ایک انسان کو، ایک مسلمان کو بیلنسڈ ہونا چاہیے، اس کو دین دنیا دونوں میں ایکٹیو ہونا چاہیے، سرگرم ہونا چاہیے، اور کہیں بھی کسی انتہائی سوچ کو اپنا کر اپنی دنیا آخرت دونوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قارون کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر فرماتے ہوئے کہا وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ۔ قارون سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تلاش کرو آخرت کا گھر اس چیز سے، اس مال سے جو اللہ نے تم کو دیا۔ اللہ نے تم کو دنیا میں مال دیا، اور ہم سب جانتے ہیں قارون کان من قوم موسیٰ، قارون قوم موسیٰ میں سے تھے، بنو اسرائیل میں سے تھے، لیکن اللہ نے بہت مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا کہ ان کے خزانوں کی کنجیاں ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ کتنا مال ہوگا ان کے پاس؟ چابیاں اٹھانے کے لیے جماعت چاہیے، تو پتہ نہیں اندر کھولیں گے تو کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ، کہ اس مال سے جو اللہ نے تم کو دیا آخرت کا گھر بناؤ۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دیکھو دنیا میں اپنا حصہ مت بھولنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا، دنیا میں استعمال کرنا چاہتے ہو استعمال کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو نعمتیں کی ہیں اس کا اثر اس کے اوپر نظر آئے، یعنی وہ اچھی خوشبو لگائے، وہ اچھا لباس پہنے، وہ اچھی چیزیں استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت اور مال دیا۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اسی طرح اچھا کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اچھا کیا، یعنی تمہارا کردار، تمہارا اخلاق، تمہارے معاملات، تمہاری عبادات، ہر چیز اچھائی کے ایکسلنس کے لیول پر ہونی چاہیے، احسان کے لیول پر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور دیکھو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی تمہیں اللہ نے مال دیا، اب تم اس کو اللہ تللوں میں خرچ کرو، تم اس کو فضولیات میں خرچ کرو، تم اس کو جوئے کے اڈوں بنانے میں خرچ کرو، تم اس کو سینما ہال کے ذریعے، بھائی میرا مال ہے میں مال کماؤں گا، مجھے تو اللہ نے راستہ دیا ہے، رشوتیں دینے میں خرچ کرو، غلط کاموں میں خرچ کرو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، دیکھو دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی میری اس پوری بات کا مقصد آپ کے سامنے رکھنے کا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ ہم ایک بیلنس زندگی گزاریں، ایک متوازن زندگی گزاریں جس میں دنیا کا بھی حصہ ہو، جس میں آخرت کا بھی حصہ ہو۔ ہم دنیا میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں، آخرت میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم دنیا کے معاملات کو بھی اچھی طریقے سے ہینڈل کریں، آخرت کے معاملات میں بھی احسان کی روش اختیار کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنوں کو مگر وہ یہ کہ اس کی عبادت کرے۔ اور عبادت کا مفہوم یہ عبادات نہیں ہے جو ہم اس وقت نماز ہم ادا کر رہے ہیں، عبادت کے اندر عبادات بھی ہیں، پوری 24 گھنٹے کی زندگی۔ اب اس 24 گھنٹے کی زندگی میں آپ کاروبار کریں، اچھے طریقے سے کاروبار کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے اجر۔ آپ اپنے رشتہ داروں سے ملائیں، اچھا سلوک کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے لیے محنتیں کریں، دنیا ہے لیکن اچھا معاملہ۔ آپ عبادات میں لگ جائیں، تہجد پڑھیں، قیام کریں، صدقہ خیرات کریں، اچھی بات ہے۔ یہ سب 24 گھنٹے کی زندگی میں، اور یہ سب عبادت ہے۔ تو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ نہیں تخلیق فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اور ہمیں اپنا صالح بندہ بنا دے، اور ایسا بندہ بنا دے کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔